تو اگر تھوڑا سا مودی کا مسئلہ ہے کہ وہ نظریاتی ہے، وہ RSS ہے، ان کی وہ ہندوتوا سوچ، اکھنڈ بھارت، اگر تھوڑا سا ان سے باہر نکلیں، جیسے واجپئی صاحب کی سوچ تھی، وہ بہت اچھی سوچ تھی ایک اسٹیٹس مین کی. That was a different time, 98, 99, lost opportunity اس وقت پاکستان اور بھارت کی. لیکن حقیقت تو وہی ہے نا، ادھر اس وقت بھی نیوکلیئر دونوں ہم پاور بنے تھے، تو اب ہمیں اس ٹائم آئی ایگری ود یو ٹائم ٹو موو آن آلسو، اور ایک سیولائز طریقے سے جو مسئلے ہیں، جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں شائستگی کے ساتھ، تو ہم بات کریں اور کہیں. لیکن ابھی مودی نے جو وار ہسٹیریا کریٹ کر دیا پاکستان سائڈ پہ، بہت رسپانسبل رپورٹ ہے. میں پاکستانی میڈیا کو داد دیتا ہوں، پاکستانی سسٹم کو بھی. بہت ان کے تو پارلیمنٹیرین نے کہا کہ پاکستان کو ختم کرو، نیوک کرو، پتہ نہیں کیا بہت میچور، مطلب جس طرح ہم اپنی پالیٹکس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جس طرح گلوبلی ہم نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا اس ایشو پہ، ویری پلیزنٹلی سرپرائز. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس پورے سسٹم میں مودی کو بھی وے آؤٹ چاہیے. کیسے وہ کرے گا unless he attempts something. attempts you mean پاکستان کے خلاف؟ ہاں because اتنا ٹیمپریچر بڑھا دیا نا. دیکھیں نا، یہ وہ تو بڑا کلیئر ہے. 2019 میں انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی پلوامہ جب واقعہ ہوا، اور اس وقت بھی یہ فالس فلیگ کی بات کرتے ہیں. میں لیٹ می ٹیل یو، میری اس کو ہمشیرہ واز ورکنگ ان دا ورلڈ بینک. اس نے مجھے بتایا 2018 دسمبر میں کہ میری ایک کولیگ ہے ہندوستان سے، اس کی ایک بہن ہے جو جرنلسٹ ہے دلی میں، وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے ساؤتھ ایشیا میں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا الیکشن آ رہا ہے، مودی نے کوئی گند کرنا ہے، کوئی کرنا ہے. شی ٹولڈ می، مائی سسٹر ٹولڈ می بیسڈ آن دا انڈین سورسز، اور واقعی وہ پلوامہ ہو گیا. جو لوگ ہم بھی اس کو کھیلتے تھے فالس فلیگ ہے، جس طرح یہ کیا ہے انہوں نے بہانہ بنا کے، کیونکہ الیکشن جیتنا تھا، پاکستان پہ بومبنگ کی. ہم نے 24 گھنٹے میں جواب دیا، 2 جہاز گرائے، ان کا پائلٹ کیپچر کیا، اور وہ ہندوستان نے کیا کیا؟ وہ روتے گئے امریکہ کے پاس، پومپیو کے پاس، کہ بچاؤ ابھی نندن کو نکالو. تو اس وقت مجھے CNN نے کہا کہ جی اب تو جنگ بہت بڑی ہو جائے گی، آپ نے ان کے جہاز گرا دی. میں کہا نو، دیر ول بی نو وار. میں کہا مودی از اے بلی، if you blink he will try to bully and browbeat you, but if you don't blink and you stand firm, وہ بیک آف کر جائے گا. تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو، کوئی بیوقوفی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرا ویو ہے کہ نہیں ہوگی، کیوں؟ ان کو امریکن NOC نہیں ملا، ان کو پتا ہے پاکستان کا کیا جواب ہوگا. اور تیسرا جو آپ نے خود کہا، آپ کو یاد ہے جب 2002 میں مشرف صاحب کے دور میں اسٹینڈ آف ہوا تھا، جنرل پاول نیگوشیٹ کر رہا تھا. جب اسٹینڈ آف ختم ہوا تو لوگوں نے کہا جنرل پاول نے کمال کر دیا. تو ایک امریکن جرنلسٹ ہے ٹام فریڈمن، اس نے کہا اٹس ناٹ جنرل پاول، اٹس جنرل الیکٹرک. جنرل الیکٹرک کا تھا ہم نکل جائیں گے پوری انویسٹمنٹ. سو انڈیا کی جو فورن انویسٹمنٹ ایسے خائب بھاگیں گے وہ تو ہمارا تو ویسے ہی. تو ہماری کیا بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ انڈیا کی فورن انویسٹمنٹ چونکہ اس سے افیکٹ ہو جائے گی تو ہمیں جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں، ہماری اسیسمنٹ صرف یہ ہے کہ the fear of Pakistan's retaliation، کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم ہٹ بیک کریں گے کم واٹ میں. کسی بھی جس طریقے سے وہ حملہ کریں گے، چھوٹا موٹا بڑا جو بھی ہوگا، they will be a response. آج میری کچھ سورسز سے بات بھی ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو کلیئرٹی اس مرتبہ ہے نا 2025 میں، وہ 2019 سے زیادہ کلیئرٹی ہے. نہیں، 2019 میں تو آئے شاہ اور تھا ملٹری ہائی کمانڈ، اور اس میں کوئی وہ نہیں تھی، یکسوئی نہیں تھی جتنی یکسوئی اس دفعہ. اس میں وہ ایک اور چیز وہ ڈرے ہوئے ہیں آرمی چیف سے بھی، جنرل سید عاصم منیر، ان کو. اور وہ اچھا میسج گیا ہمارا جو کشمیر کا سارا. دیکھیں جی، ہاؤ ڈو یو وارڈ آف اے بلی؟ یا تو ہم لیٹ جائیں کہہ دیں جناب انڈیا ٹو ٹانگ اسلام صاحب، انڈین بالادستی کو تو ہم قبول نہیں کرتے. وی وانٹ ٹو لیو ان برابری. اور ان کو یہ جو خوف ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کچھ کر دیں، جوابی کارروائی کرنی ہے ہر صورت میں، اور اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے آن کشمیر، آن انڈیا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سوچ بچار نہیں ہے. نہیں، وہ ہے ہی نہیں، there is no ooze and نہیں، اس ڈسکشن ہی نہیں نا. The moment they do something, there will be if there's a tit, there will be a tat. At like this in a jiffy, as the Americans say. اور وہ اسٹریٹجک لیول پہ کچھ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. اچھا، اس میں اور وہ میسج دلی بھی گیا ہے، واشنگٹن بھی گیا ہے، لنڈن بھی گیا ہے کہ جناب so you decide, the ball is in Indian court. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 مئی تک چونکہ وہاں IPL ہو رہا ہے، بڑی انویسٹمنٹ ہے، کچھ ہوگا بھی تو 25 مئی کے بعد ہوگا. اتنے لمبے وقت میں آپ کو مطلب what is your assessment؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ انڈیا ویسے تو گند کرے گا، لیکن وہ لانگ ہال میں وہ پاکستان کو، جو میں کہتا ہوں 3Ds اسٹریٹجی ان کی، ڈیمیج پاکستان، ڈیمنائز پاکستان، ڈی اسٹیبلائز پاکستان. ٹیررزم بھی بڑھے گا، آپ کو بدنام کریں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوگا، اکنامک وارفیئر بھی ہوگا، اور بھی کچھ. وہ چھوڑیں گے تو نہیں نا. ان کے جو غصہ ہے
चाहत जाए, वो तो रुके हुए हैं बिकॉज ह्यूमिलिएशन, इट्स अ स्टनिंग ह्यूमिलिएशन कि आप ऐलान कर दें और उसके बाद आप कुछ देखें ना, लेकिन वो ह्यूमिलिएशन तो उनकी अपनी नालायकी की वजह से हुई है। अगर आपने फॉल्स फ्लैग नहीं किया तो आपकी सिक्योरिटी लैब्स, तो आपने खुद फरमाया 24 अप्रैल को जो ब्रीफिंग हुई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लोकसभा में, खुद अमित शाह उसमें मौजूद था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा, आईबी ने कहा कि देयर इज अ सिक्योरिटी लैब्स, 3 tier सिक्योरिटी थी, बार्ब्ड वायर इलेक्ट्रॉनिक फेंस है, 2 घंटे तक कोई आया नहीं है। वो कहते थे मोदी की चिड़ी नहीं फड़क सकती उधर, मेरा तो पूरा अमन आ गया, सारा आ गया। वो तो बड़े आराम से उन्होंने किया जो किया। तो हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस भारत की? तो आपने बता दिया कि ये उनकी 3 pronged अप्रोच है। एक तो हमारा अप्रोच ठीक है, मेजर्ड, मैच्योर, कूल एंड काम। कोई जरूरत नहीं हमें कोई ऐसी चीज बढ़ाने की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चैप्टर 7 है, थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी, फौरन जाएं वो करें। लेकिन जो आप कह रहे हैं कूल एंड काम, अगर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, तो इससे ये प्रोजेक्शन होती है कि मेरे ख्याल में या शायद इट वाज अ डिटरेंट, इट वर्कड जब आपने वो मेरे ख्याल वो थोड़ा सा डराने के लिए था कि जी वो हमने वार्निंग दे दी कि आप, हमें पता है आप कुछ प्लान कर रहे हैं। उसी रात राफेल आए थे। हाँ, राफेल तो आए थे। तो अगर वो था कि हमें पता है बच्चों आपकी क्या स्ट्रेटजी है। जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसको भी था कि इंडिया ये कर देगा, इजराइल ये कर देगा। उससे पहले जनरल जिया के जमाने में भी ये था। तो हमने फिर वी वुड गिव अ मैसेजिंग ऑल्सो, बच्चों इफ यू डू दिस देन वी विल रिस्पॉन्ड इन काइंड। तो वो इंडिया के साथ जो मैसेजिंग है ना, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होती है। ये इस्लाम दुआ के साथ नहीं, या कि हम अमन की आशा चाहते हैं और हम ये चाहते हैं। दे लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर दे ओनली अंडरस्टैंड। तो मेरे ख्याल में दूसरी बात है कि ये जितनी कंट्रीज जो कह रही हैं, कुछ गुफ्तगू शुरू होगी। और मेरे माय व्यू है ये जो DGISI को भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात के लिए बनाया है।